اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سید توصیف ہاشمی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب ہوں۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے بچوں کی کسٹڈی کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ بچوں کی کسٹڈی کس کو کہتے ہیں۔ کسٹڈی سے مراد جسمانی طور پر بچے کا کسی شخص کے پاس، کسی پیرنٹ کے پاس یا کسی دیگر شخص کے پاس ہونے کو کسٹڈی کہتے ہیں۔ اب یہ جو کسٹڈی ہے یہ باپ کے پاس ہو سکتی ہے، یہ ماں کے پاس ہو سکتی ہے، یا کسی لیگل گارڈین کے پاس ہو سکتی ہے اکارڈنگ ٹو دا سچویشن اور سرکمسٹانسز۔ تو بنیادی طور پر کسٹڈی اس کا نام ہے کہ بچہ جسمانی طور پر کسی شخص کے پاس موجود ہو اور وہ اس کو ڈیلی بنیادوں پر یا ڈے ٹو ڈے کیئر اس کی اور اپ برنگنگ کر رہا ہو اور اس کی مینٹین کر رہا ہو، یا اس کی جتنی بھی ضروریات زندگی ہیں روزانہ کی بنیاد پر وہ دیکھ رہا ہو۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسٹڈی کتنی قسم اقسام میں تقسیم کی جا سکتی ہے۔ تو ہم بنیادی طور پر اکارڈنگ ٹو لا 3 طرح کی کسٹڈی ڈیفائن کرتے ہیں۔ نمبر 1 فزیکل کسٹڈی، جو کہ میں نے پہلے کسٹڈی کی ڈیفینیشن میں بیان کر دی کہ بچہ جسمانی طور پر اگر کسی ایک شخص کے پاس رہ رہا ہے، وہ چاہے پیرنٹس میں سے کوئی ایک ہے یا دیگر کوئی بندہ ہے، اس کو ہم فزیکلی کسٹڈی کہتے ہیں۔ دوسری قسم کی کسٹڈی یہ ہوتی ہے کہ لیگل کسٹڈی، یعنی باپ اگر ایک موجود ہے اور وہ اس کا لیگل گارڈین یا نیچرل گارڈین کہلاتا ہے اکارڈنگ ٹو اسلامک لا اور اکارڈنگ ٹو پاکستان لا، وہ نیچرل گارڈین ہے، اس کے پاس اس کے تمام تر زندگی کے فیصلے کرنے کا اختیار موجود ہے نیچرلی، اس کو کسی سے وہ اختیار یا کورٹ سے ڈیسائیڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے وہ لیگل گارڈین ہوتا ہے کہ اس کی زندگی کے فیصلے جو ہے وہ کرنے کا اختیار رکھتا ہے، اس کی تعلیم کے حوالے سے، اس کی شادی کے حوالے سے، اس کے رہن سہن کے حوالے سے، اس کی سکولنگ کے حوالے سے، تو تمام تر جو فیصلے ہیں وہ یہ کرتا ہے۔ تو اس طرح وہ لیگل گارڈین کہلاتا ہے۔ لیگل گارڈین کا جو سرٹیفکیشن ہے وہ آپ کورٹ سے بھی لے سکتے ہیں، آگے چل کے اس کی بات کریں گے کہ وہ کیا طریقہ کار ہوں گے۔ تو بطور لیگل گارڈین یا نیچرل گارڈین باپ جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ اختیار رکھتا ہے کہ وہ بچے کی آنے والی زندگی کے بارے میں اور آنے والے کل اور فیوچر کے بارے میں جو اہم فیصلے ہیں وہ کر سکتا ہے، اس کا اختیار موجود رہتا ہے۔ تیسری قسم کی کسٹڈی یہ ہے، اس کو ہم کنسٹرکٹیو کسٹڈی کہتے ہیں۔ کنسٹرکٹیو کسٹڈی سے مراد یہ ہے کہ بچہ اگر کسی پیرنٹس میں سے ایک کے پاس رہ رہا ہے تو دوسرے کو اس کو وزیٹیشن رائٹ ملتا ہے کہ وہ گاہے بگاہے اس کو اپنے بچے کو مل سکتا ہے، اس کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، اس کو اپنے گھر لا کے اپنے ساتھ اس کو مانوس کر سکتا ہے اور اس کی جو پرورش ہے اس کے بارے میں خیال کر سکتا ہے، اور اس کے جو احساسات اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ان کے لیے وہ اپنے ساتھ اس کو وزیٹیشن کے طور پر رکھ سکتا ہے، اور وہ جب ٹائم ختم ہوتا ہے پھر واپس وہ فزیکل کسٹڈی جس کے پاس ہوتی ہے، جو کسٹوڈین ہوتا ہے اس کے پاس بھیج دیتا ہے۔ تو یہ 3 طرح کی کسٹڈی ہوتی ہے۔ نمبر 1 فزیکل کسٹڈی ہے، لیگل کسٹڈی ہے، اور جو ہے کنسٹرکٹیو کسٹڈی، کہ وہ بچہ جو دیگر جس کے نان کسٹوڈیل پیرنٹ ہے اس کے پاس جا کے وقت گزار سکتا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 3 طرح کی کسٹڈی ہوتی ہے، اور پاکستان کے اندر اس کو ڈیل جو کرتا ہے قانون وہ فیملی لا ہے۔ عموماً پاکستان میں ہم دیکھتے ہیں مختلف جگہوں پہ کہ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت بھی اس کی کسٹڈی کو ڈیسائیڈ کیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن بنیادی طور پر جو قانون کے اندر اسپرٹ ہے اس کو ڈیسائیڈ کرنے کی یا اس کا اختیار جو ہے وہ ڈومین پیورلی فیملی کورٹ کی ہے، اور فیملی کورٹ ایکٹ کے تحت اس کو ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے۔ لہٰذا 2 لاز پاکستان کے اندر استعمال ہو رہے ہیں بچوں کی کسٹڈی، حضانت یا جو ہے اس کی گارڈین شپ کے حوالے سے۔ وہ ایک تو فیملی لاز ہیں اور دوسرا گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت ہے۔ اب یہاں میں نے جو پہلے بات کی ہے کہ فیملی لا ہی پیورلی اس کی ڈومین میں آتی ہے یہ کسٹڈی کو ڈیسائیڈ کرنا۔ گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کا مطلب صرف ہے جب گارڈین اپوائنٹ ہو چکا ہوتا ہے تو تب اس کے معاملات کو دیکھنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈز ایکٹ کے تحت اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے تمام تر معاملات کو، کیونکہ وارڈز بنیادی طور پر اس مائنر کو کہتے ہیں جو کسی گارڈین کی کسٹڈی میں ہوتا ہے یا جس کا لیگلی گارڈین اپوائنٹ کیا جا چکا ہوتا ہے۔ اس لیے جب لیگلی گارڈین اپوائنٹ ہو چکا ہو اس کے بعد کے معاملات کو دیکھنے کے لیے گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ تو بنیادی طور پر یہ 2 قوانین ہیں پاکستان کے اندر،
جو ان کسٹڈی کے اور گارڈین کے معاملات کو اور ان کی ڈیوٹیز کو اور ان کے جو فیوچر کے معاملات اور فیصلہ جات کو دیکھتا ہے، اور اس بنیاد پر اگر کسی بچے یا مائنر کی پراپرٹی ہے وہ بھی گارڈین اپوائنٹ ہونے کے بعد گارڈین اینڈ وارڈ ایکٹ کے تحت ہی دیکھی جائے گی۔